الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي صدق الله العظيم واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام سامعین مکرم عزیزان ملت بزرگان دین سیاسی سماجی مذہبی قومی اور ملی شخصیات آج دفاع ختم نبوت اور دفاع صحابہ کے عنوان سے معنون اس بابرکت بارونق اور روح پرور اجتماع میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اسٹیج پر علماء زعماء تشریف فرما ہیں، بالخصوص قائد اہل سنت، امیر اہل سنت، جانشین امام اہل سنت حضرت اقدس حضرت علامہ مولانا محمد احمد دہلوی صاحب اسٹیج پر جلوہ گر ہیں۔ بہت جلد آپ سے انہوں نے مخاطب ہونا ہے۔ میں ان کے درمیان اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا۔ رات کا بھی کافی سارا وقت گزر گیا ہے، اس لیے میں بہت مختصر وقت میں اپنی گزارشات آپ کے گوش گزار کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ سب سے پہلے یہاں کے دوستوں کو، ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، شاباش دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو اور کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عنوان بہت اہم بھی ہے اور وقت کی ضرورت بھی ہے۔ دفاع ویسے بھی ہر غیرت مند آدمی دفاع کرنے کا شوق بھی رکھتا ہے اور ذوق بھی رکھتا ہے،
اور جو قومیں دفاع نہ کر سکیں وہ قومیں سلامت نہیں رہتی، بلکہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جایا کرتی ہیں۔ دفاع میں بھی پھر بہت سارا معاملہ اہمیت کا ہوتا ہے، کون سی چیز کتنی اہم ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہے۔ جتنی زیادہ اہمیت ہوا کرتی ہے دفاع بھی اتنا ہی زیادہ ہوا کرتا ہے۔ بعض شخصیات کے خلاف لوگ بولتے ہیں لیکن کوئی اثر نہیں پڑتا، کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کے خلاف ایک لفظ بھی کوئی بول دے تو وہ ناقابل برداشت ہو جاتا ہے اور لوگ سراپا احتجاج ہو جاتے ہیں۔ تو ان سے اگر پوچھا جائے کہ آپ اس پر اتنے سیخ پا کیوں ہوئے ہیں، تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ یہ شخصیت بڑی اہم ہے، لہٰذا اس کے خلاف کوئی بات نہیں سنی جا سکتی، یہ ہمارے دلوں کے قریب ہے، اس سے ہماری ذاتیں جڑی ہوئی ہیں، اس لیے اس کی توہین برداشت نہیں ہوتی۔ جب بھی کوئی کچھ کہتا ہے ہم اس کا دفاع کرتے ہیں اور ہم سامنے آتے ہیں۔ دفاع کرتے ہوئے کیا کرنا پڑتا ہے؟ دفاع کرتے ہوئے اپنے آپ کو پیش کرنا پڑتا ہے کہ آپ پیش ہو گئے، آپ سامنے آ گئے، جو آپ سے ہو سکتا ہے آپ کر گزرتے ہیں۔ اور یہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو کہوں، دفاع کو دہشت گردی بھی نہیں کہا جا سکتا، دفاع کو تخریب کاری بھی نہیں کہا جا سکتا، اور دفاع کرنے والے کو دہشت گرد بھی نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ دفاع تو ایک فریضہ ہے اور وہ فریضہ ادا کر رہا ہے، اور فریضہ ادا کرنے والے کو کوئی دہشت گرد اور تخریب کار نہیں کہہ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کی فوجیں اپنے ملک کی حفاظت کرتی ہیں اور ملک کی حفاظت کے لیے تمام قسم کا اسلحہ بھی جمع کرتی ہیں۔ پوچھا جاتا ہے کیوں کر رہے ہو، تو جواب میں کہتے ہیں ملک کے دفاع کے لیے، اپنے لوگوں کے دفاع کے لیے فوج بنے، اسلحہ جمع ہو اور ان کو تربیت دی جائے، یہ ضروری ہے، اس لیے کہ اس ملک کا دفاع ہے۔ اور اگر یہ نہ بنے تو وہ ملک کمزور ہو جائے گا، وہ طاقتور نہیں رہے گا، جب کوئی چاہے گا اس ملک پر حملہ آور ہو جائے گا، اور جس ملک کی دفاعی پوزیشن مضبوط ہوگی اس ملک پر حملہ کرنے والا 1000 بار سوچے گا کہ میں اس طرف آؤں یا نہ آؤں، اور 1000 بار سوچ کر جب آئے گا تو پھر بھی اسے منہ کی کھانی پڑے گی، اس لیے کہ اس کی دفاعی پوزیشن مضبوط ہے۔ تو شخصیات کے حوالے سے، ذات کے حوالے سے جو چیز اہم ہو اس کا دفاع کیا جاتا ہے۔ ہم جس دفاع کی بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں دفاع ختم نبوت۔ جب ہم ختم نبوت کی بات کرتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کا دفاع کر رہے ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے ختم نبوت کا دفاع کیوں کر رہے ہو؟ ہم کہتے ہیں وہ ذات اتنی اہمیت والی ہے جس کا دفاع کیے بغیر گزارا نہیں ہے۔ جو ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، جو ہمارے یقین کا مسئلہ ہے، جو ہمارے ایقان کا مسئلہ ہے، جو ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے، ہمارے مذہب کا مسئلہ ہے، ہماری دنیا کا مسئلہ ہے، ہماری آخرت کا مسئلہ ہے، اس کے بغیر ہم مکمل نہیں ہیں، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ جب ہم مکمل نہیں اور ہمارا ایمان مکمل نہیں تو ہمیں اس کا دفاع کرنا ہے، تو دفاع کیسے کریں گے؟ کہ جو کچھ کرنا پڑا ہم کر گزریں گے مگر دفاع کریں گے، اس لیے کہ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ اب اس عنوان پر کوئی کہے جی آپ بڑے شدت پسند ہیں، آپ بڑے سخت ہیں، تو ہم کہتے ہیں دفاع شدت پسندی کی بات نہیں ہے، غیرت مندی کی بات ہے۔ دفاع شدت پسندی کی بات نہیں ہے، ایمان پسندی کی بات ہے، اسے چھوڑا نہیں جا سکتا۔ تو لحاظ سے کہ شخصیت کتنی معتبر ہے تو آپ پوری کائنات میں ڈھونڈیں، اللہ کے بعد سب سے بڑی مقام رکھنے والی شخصیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، آپ کائنات کے سب سے بہترین، آپ کائنات کی سب سے بہترین شخصیت ہے، سب سے مقدس شخصیت ہے۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، اس کائنات میں رب کے بعد سب سے بڑا درجہ رکھنے والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انہیں اللہ نے ختم نبوت کا تاج بنایا، انہیں اللہ نے نبیوں کا سردار بنایا، ان کی وجہ سے اللہ نے کائنات کو بنایا، زمین اور آسمان کو بنایا، چاند اور سورج کو بنایا، ستاروں کو بنایا اور پہاڑوں کو بنایا، دریاؤں کو بنایا اور سمندروں کو بنایا۔ آج پوری کائنات
جن کی وجہ سے چمک رہی ہے، انہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ ان کا دفاع ہم پر فرض بھی ہے اور ہم پر قرض بھی ہے، اور ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں تمہارے جی میں جو آئے سو کر لو۔ ہم نے عزم کیا ہوا تھا، ہمارا عزم ہے دفاع ختم نبوت کے لیے ایک بار نہیں 1000 بار کٹنا پڑے کٹ جائیں گے، مگر اس دفاع سے نہ کل باز آئے تھے، نہ آج باز آتے ہیں، نہ آئندہ آئیں گے۔ اگلی بات، ختم نبوت کا دفاع کیسے کریں اور کس طرح کریں؟ میں وقت کی قلت کی وجہ سے ایک عنوان سے دوسرے عنوان میں داخل ہو رہا ہوں کہ جناب ختم نبوت کا دفاع کیسے کریں۔ ختم نبوت کی دفاع کی مثال کیا ہے؟ ختم نبوت پر مرنے کی مثال کیا ہے؟ ختم نبوت پر جان لٹانے کی مثال کیا ہے؟ ختم نبوت کے تحفظ کی مثال کیا ہے؟ ختم نبوت کے لیے کام کرنے کی مثال کیا ہے؟ جب اس بات کی طرف آتی ہو پھر ہمیں ایک مثال ملتی ہے، جو نبوت کے پروانے بنے تھے اور جو نبوت کے دیوانے بنے تھے اور جو نبوت کے شاگرد بنے تھے اور جو نبوت کے ساتھی بنے تھے اور جو نبوت کے رفیق بنے تھے اور جو پیغمبر کے قریب آئے تھے، جنہیں نبی کا یار بنایا تھا، جنہیں پیغمبر کا وفادار بنایا تھا، جنہیں جانثار بنایا تھا، جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور رفیق بن گئے تھے، جو نماز میں ساتھ تھے، جو حج میں ساتھ تھے، جو بیت اللہ میں ساتھ تھے، جو مکہ میں ساتھ تھے، جو مدینہ میں ساتھ تھے، دکھ سکھ تکلیف میں ساتھ تھے، پریشانیوں میں ساتھ تھے، مصیبت میں ساتھ تھے، آزمائشوں میں ساتھ تھے، جو پیغمبر کے ساتھ بدر میں ساتھ تھے، احد میں ساتھ تھے، خیبر میں ساتھ تھے، تبوک میں ساتھ تھے، یرموک میں ساتھ تھے، غزوات میں ساتھ تھے، جو نبی کے ساتھ حرم میں ساتھ تھے، مکہ میں ساتھ تھے، میدانوں میں ساتھ تھے، بھوک میں ساتھ تھے، افلاس میں ساتھ تھے، سختیوں میں ساتھ تھے، ظلم و جبر کے سہنے میں ساتھ تھے، جو سایہ بن گئے تھے، جو دیوار بن گئے تھے، بنیان مرصوص بن گئے تھے، ساتھی بن گئے تھے، تلواریں نکال لی تھی، میدانوں میں آگے تھے، بچہ یتیم کروا دیے تھے، بیویاں بیوہ کروا دی تھی، دکھ سکھ کو جھیل لیا تھا، گھر کو چھوڑ دیا تھا، وطن کو چھوڑ دیا تھا، اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا، کبھی بچہ سامنے کر دیا، کبھی بھائی دے دیا، کبھی بہن دے دی، کبھی بیٹے دے دیے، ہر چیز قربان کرتے چلے گئے، مگر نبوت پر، ختم نبوت پر حرف نہیں آنے دیا۔ محمد رسول اللہ کے ذات گرامی پر حملہ آور کسی کو نہیں ہونے دیا۔ آپ کا سایہ صاحبان بن کر آپ کے قریب رہ گئے، کوئی آپ کے لیے دیوار بن گئے، دنیا کو سبق دے دیا۔ ختم نبوت کا تحفظ کیسے ہوگا؟ انہیں صحابہ کہتے ہیں، انہیں اصحاب رسول کہتے ہیں، انہیں پیغمبر کے یار اور وفادار کہتے ہیں، جن نے دنیا کو ساری مثالیں پیش کی ہے۔ کسی نے گردن کٹوا دی تو کسی نے بچے دے دیے، کوئی تپتی ریت پہ لیٹ گیا تو کوئی جلتے انگاروں پہ لیٹ گیا، کسی کو گھسیٹا گیا تو کسی کو مارا گیا، کسی کو نکالا گیا اور کسی کو قتل کر دیا گیا۔ ارے بابا سبھی کچھ ہوا، سبھی کچھ ہوا، مگر رسول خدا کی طرف کسی کو بڑھنے نہ دیا۔ ہاں ہاں، ختم نبوت کا دفاع بتانے کے لیے جو قوم سامنے آ کر مثال بن گئی تھی، اسے آج بھی دنیا صحابہ 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 کیا کہتی ہے بابا؟ کیا کہتی ہے؟ صحابہ 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 جزاک اللہ۔ وقت کم ہے۔ دفاع ختم نبوت کا طریقہ بتانے والے کون؟ نبوت کے ساتھ چلنے والے کون؟ اعمال نبوت بتانے والے کون؟ نبوت کی پہچان کروانے والے کون؟ سایہ بن جانے والے کون؟ ساتھ چلنے والے کون؟ رفیق بن جانے والے کون؟ پروانے بن جانے والے کون؟ دیوانے بن جانے والے کون؟ مجنون بن جانے والے کون؟ بابا سب کچھ قربان کرنے والے کون؟ آخری بات کر رہا ہوں، توجہ رہے۔ جو ختم نبوت کا نہیں وہ کسی کا نہیں، جو صحابہ کا نہیں وہ کسی کا نہیں، اونچی، جو ختم نبوت کا نہیں وہ، جو صحابہ کا نہیں وہ کسی کا بھی نہیں، کسی کا بھی نہیں۔ کوئی کہے گا اس کی مثال دو، میں مثال دینے لگا ہوں۔ پاکستان مشکل حالات میں کھڑا ہے، پاکستان مشکل حالات میں کھڑا ہے، اس کی معیشت کو کمزور کیا گیا۔ آج ضرورت ہے پوری مملکت، قوم ایک ہو جائے،
اپنے ملک کو بچائے وہ کون ہے؟ جو آج ایک طرف ہو گئے، اور کون ہے جو دوسری طرف ہو گئے؟ بہت سارے لوگوں نے انہیں اپنے سینوں سے لگایا تھا یہ ہمارے ہیں، کسی نے کہا یہ ہمارے ہیں، انہوں نے آج جھنڈی دکھا دی وہ کسی کے بھی نہیں ہیں، وہ دشمن ہو گئے ہیں۔ ختم نبوت کے منکر بھی ایک طرف ہیں، صحابہ کے منکر بھی ایک طرف ہیں۔ کس طرف ہیں؟ ایک طرف ہیں۔ میں اداروں سے کہنا چاہتا ہوں، ہمیں محب وطن ہونے کا ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے الظلم و جبر سہ لیا۔ میری قیادت میں حضرت جنگوی شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے لے کر حضرت علامہ علی دہلوی تک کوئی ایک قیادت بتاؤ، اور پہلے کارکن سے لے کر آج تک کا کوئی ایک کارکن بتاؤ جس نے کسی نیز پہ کھڑے ہو کر یہ نعرہ لگایا ہو دہشت گردی کے پیچھے وردی۔ ظلم ہم نے سہے، تشدد ہم نے سہے، روڈوں پر ہم پڑے رہے، ہتکڑیاں ہم نے پہنی، بیڑیاں ہم نے پہنی، لاپتہ ہم ہوئے، مارا تم نے ہمیں، مقدمات تم نے ہمارے پر قائم کیے، مسائل ہمارے لیے تم نے بنائے، سبھی کچھ تم کر گزرے۔ جواب نہیں آیا، ملک کے خلاف بات نہیں آئی، ایک جملہ بھی نہیں کہا۔ ہمیشہ کا ملک کے ساتھ ہیں، ہمیشہ کا اداروں کے ساتھ ہیں، ہمیشہ کا ملک کی سلامتی کے ساتھ ہیں۔ یہ کون ہے جنہیں کوئی دکھ تم نے نہیں دیا، ہمیشہ پالا؟ آج یہ کیا نعرے لگا رہے ہیں، کس طرز کے نعرے لگا رہے ہیں؟ اور میں اس سیاسی جماعت سے بھی کہنا چاہتا ہوں، ان کے سمجھدار لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، ان کے پڑھے لکھے طبقے سے کہنا چاہتا ہوں، ان کے باشعور لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، ان کے محب وطن طبقے سے کہنا چاہتا ہوں، تمہیں یہ خراب کر رہے ہیں۔ یہ جو کچھ 9 مئی کو ہوا، اس میں کون لوگ شامل تھے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں، اس میں زینبون ہیں، اس میں فاطمیون ہیں، اس میں ایران کی ایجنسیاں ہیں، ایران کے ایجنٹ ہیں، صحابہ کے دشمن ہیں، جو نہ تمہارے، نہ ہمارے، نہ ملک کے، نہ وطن کے۔ یہ کل بھی غدار تھے، یہ آج بھی غدار ہیں۔ ان کی منظم کاروائیاں ملک میں پہلے سے ہیں۔ میں مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، اس واقعے کی چھان بین ہونی چاہیے۔ یکدم یہ کیسے ہوا؟ یہ 7 جگہوں تک کیسے پہنچے؟ انہیں کس نے پہنچایا؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کہاں تیار ہو کر آئے؟ ان کی ٹریننگ کہاں ہوئی ہے؟ یہ کیا چل رہا ہے؟ ان خواتین میں کون سی خواتین آ رہی ہیں؟ انہوں نے ٹریننگیں کہاں سے کی ہیں؟ یہ سارے منصوبے کہاں بنے؟ یہ کون ان کے ساتھ چل رہے ہیں؟ کون کھل کھل کے قوم کو کہہ رہے ہیں باہر نکلو؟ کون کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ؟ کون کہتا ہے باہر آ جاؤ؟ یہ کون ہے؟ اپنے ملک میں اپنے اداروں کے خلاف، اپنے ملک میں اپنے وطن کے خلاف، وطن کے رکھوالوں کے خلاف، اپنے ملک میں اپنی معیشت کو کمزور کرنے والے۔ کل تک تم کہتے تھے آپ یہ بات کرتے ہو، آج ہم تم سے کہتے ہیں تم یہ بات کرتے ہو۔ جی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ کون تھے؟ اس سیاسی جماعت کی چھتری استعمال کی جا رہی ہے، اس چھتری کو استعمال کر کے اپنے ملک دشمنی کا جو پرانا دل میں بغض تھا اسے نکالا جا رہا ہے۔ قائد اہل سنت نے اعلان کیا، اداروں والوں، جب مشکل گھڑی آئی پاکستان پہ، ہم آج بھی ساتھ ہیں، کل بھی ساتھ تھے، آئندہ بھی ساتھ رہیں گے۔ یہ ہماری قیادت کی حکمت عملی ہے۔ آج جب مشکل وقت آیا یہ بول پڑے، انہوں نے مطالبے کچھ نہیں کیے، اپنے دکھ کی بات نہیں کی۔ ہمارے سینے چیر کر دیکھو، ہم زخمی ہیں۔ باوجود اس کے ملک کے وقار کا مسئلہ ہے، ملک کی عزت کا مسئلہ ہے، ہم نے سارے غم بلا دیے، ہم نے سارے دکھ بلا دیے۔ ہم ملک بچانا چاہتے ہیں، ہم وطن بنانا چاہتے ہیں۔ کیوں بچانا چاہتے ہیں؟ پاکستان صحابہ کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔